ہماری سیگمنٹ آج ہماری مما ہمیں سنانے جا رہی ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ سچا واقعہ، اور آج کے واقعے کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا شو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز سے تیز کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اس کی رضا کو پا سکیں۔ آمین۔ ہم نے رمضان المبارک میں زیادہ زور جو ہے وہ اس سیگمنٹ پر اس لیے دیا کہ ہمیں ریکویسٹ بھی بہت آئی کہ اس میں ایمان افروز واقعات کو بیان کیا جائے جو کہ انبیاء کرام سے، خلفاء راشدین سے ریلیٹڈ ہوں، تاکہ جو ہمارے ایمان پہ تھوڑی سی ڈسٹ کی کلیئر ہوتی ہے سارے سال، وہ واقعات سن کے ذرا ریفریش جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے زیادہ فوکس اپنا جو ہے وہ اس سیگمنٹ پہ رکھا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے جس پیارے نبی کا واقعہ، سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو شروع کریں؟ جی اوکے۔ اچھا، تو بچوں، بیت الحم، یروشلم، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں، سے تقریباً 10 میل جنوب کی جانب واقع تھا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ ایک بہت طویل زندگی گزاری تھی، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بے پناہ خوبیوں کے باعث پورے علاقے میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت جو تھی وہ بڑی مسحور کن تھی، وہ انتہائی خوبصورت، باتمیز اور بہادر جوان تھے۔ اچھا، انہیں جو ہے وہ غلیل چلانے میں خاصی وہ بہت ایکسپرٹ تھے۔ غلیل کا کیا مطلب؟ غلیل بیٹا ایک طرح پہلے کھیل کھیلا جاتا تھا اور اس میں کنکریاں رکھ کے اور اس سے نشانہ لیا جاتا تھا، تو اس کو غلیل، اور بلکہ جو اس کا پراپر جب اس زمانے میں نام لیا جاتا تھا اس کو کہتے تھے فلاخن۔ ہاں، اچھا، ان کے پاس جو تھا وہ ایک فلاخن کے علاوہ ایک عصا یعنی کہ چھڑی اور ایک تھیلی میں کچھ کنکر بھرے رہتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اچھا، تو بچوں، ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگل میں وہ شیر کو کان سے پکڑ کر اس پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، ان دنوں بنی اسرائیل میں بہت مشکلات چل رہی تھیں۔ جو فلسطینی سردار تھا جالوت، وہ ہر قیمت پہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے، اور اسی وجہ سے جو بنی اسرائیل کا سردار طالوت تھا وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ جالوت کے پاس طاقت اور قوت اور فوج بہت زیادہ تھی، جبکہ سردار جالوت کے پاس جو تھی وہ اتنی زیادہ فورسز بھی نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اب اس نے کیا کیا، سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو اس نے کیا کیا، اپنے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو نوجوان فلسطینی سردار جالوت سے مقابلہ کرے گا اور اسے ہلاک کرے گا، تو وہ نہ صرف اس نوجوان کو اپنی آدھی سلطنت یعنی ہاف کنگڈم کا مالک بنا دے گا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس نوجوان سے کروا دے گا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں انہیں ایک پتھر سے آواز آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم رکے اور انہوں نے اس آواز کو سننے کی کوشش کی، تو اس پتھر سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی وقت آپ کے کام آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے پتھر کو اٹھایا، اور جو ہر وقت ان کے پاس ایک بیگ ہوا کرتا تھا جس میں بہت سارے جو تھے وہ پتھر آلریڈی ہوا کرتے تھے، اس میں ڈال لیا۔ خیر، پھر وہ کچھ اور آگے بڑھے، وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ پھر ایک اور پتھر سے آواز آئی، میں ہجر موسیٰ علیہ السلام ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں وہ پتھر ہوں انہوں نے ایک شخص کو ہلاک کیا تھا جس سے انہوں نے، اور میں کبھی بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر حیرانی ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ اسی وقت کیا ہوا، جیسے ہی وہ پتھر کو انہوں نے ڈالا، اسی وقت ایک اور پتھر سے آواز آئی، اور اس پتھر نے جو کچھ کہا اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے زیادہ حیرت ہوئی۔ آخر ایسا کیا تھا؟ اب سنیے، اس پتھر نے کہا کہ میں ہجر داؤد ہوں جو خدا کے نبی ہیں، اور وہ مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے پتھر اکٹھا ہو گئے۔ جب انہوں نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ کے اعلان کو سنا کہ جو فلسطینی نوجوان جو ہے وہ سردار جالوت کو ہلاک کرے گا تو اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دے گا،
اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دے گا تو اسے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پتھروں کی باتیں فوراً یاد آ گئیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ پتھروں کے بولنے میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ خیر انہوں نے کیا کیا کہ فوراً سے وہ بادشاہ کے سامنے جو اعلان ہوا تھا فوراً سے ان کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ میں جالوت کو قتل کروں گا، اور بادشاہ کو جا کر خوشخبری دو کہ جلد ہی جالوت کا سر جو ہوگا وہ ان کے قدموں میں پڑا ہوگا، لیکن پھر بادشاہ کے اوپر لازم ہوگا کہ جو انہوں نے پرومس کیا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں۔ خیر حضرت داؤد علیہ السلام کی ان ساری باتوں کی خبر بادشاہ کو پہنچا دی گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ نوجوان کیا واقعی اس قدر بہادر ہے، اپنے فوجیوں سے کہا کہ جاؤ ذرا اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرو۔ جب فوجیوں نے جا کے اس کے بارے میں معلومات لیں تو پتہ چلا کہ واقعی یہ نوجوان تو بہت زیادہ بہادر ہے، اور بادشاہ کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ ایسا کر سکتا ہے۔ خیر اب کیا ہوا، بنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے اندر ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہوا، اور بادشاہ جو تھا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے سپاہی جو تھے وہ جب انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا، کیونکہ جالوت کے پاس تو بہت ساری فورسز تھیں، اب جب جالوت کی فورسز کو انہوں نے دیکھا تو جو طالوت کی جو فوجیں تھیں یعنی بنی اسرائیل کی، وہ گھبرا گئیں کہ اتنی بڑی فورسز ہے، ان کے پاس اتنا ویپن اس زمانے کا جو ماڈریٹ ویپن تھا وہ بھی ہے، تو ہم کیسے کریں گے۔ خیر دونوں کے دونوں جو ٹیمز تھیں یعنی وہ پہاڑوں کے درمیان موجود تھی، ایک جو تھی اس سائڈ پہ تھی ایک اس سائڈ پہ تھی، ٹھیک ہے نا، آمنے سامنے جسے کہتے ہیں۔ خیر اب کیا ہوا کہ جنگ کا جب آغاز ہوا تو دیکھنے والوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، انہوں نے سوچ لیا کہ یہ تو اتنے قداور اور لمبے چوڑے شخص کا مالک تھا جو جالوت سردار تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو جب مقابلہ کرے گا تو ہم کیا کریں گے، بہت خون ریزی ہوگی، جو لوگوں میں خوف طاری ہو گیا کہ شاید ہم سب مارے جائیں گے۔ اب جناب وہ جو تھا سردار آیا اسرائیلیوں کا اور آ کے میدان میں اترا، اور اس نے آ کے للکارا کہ ہے کوئی فلسطینی جو اسرائیلی لشکر کو شکست دے، اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جالوت دوبارہ چلایا، بنی اسرائیل والوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، اور ہمت ہے تو مجھے قتل کرو، اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں تم پر غالب آ جاؤں گا اور تمہیں پھر میری غلامی سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان میں قدم رکھا۔ جالوت کے سر پہ تو پیتل کی زرہ سجی ہوئی تھی، جسم پر جس کو شیلڈ کہا جاتا ہے نا، سیف گارڈ بھی جسے کہتے ہیں، ہاں، لیکن داؤد علیہ السلام کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زرہ نہ تھی، نہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا، ان کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے قریب آئے تو جالوت نے ان کو دیکھ کر ایک طنزیہ قہقہ لگایا، کیونکہ وہ تو پوری تیاری سے آیا تھا، اس نے سوچا میں تو پورا اپنی فورسز کے ساتھ آیا ہوں، پورا پریپیئر کر کے اپنے آپ کو آیا ہوں، لیکن یہ کون نوجوان ہے جو میرے سامنے مقابلہ کرنے آ رہا ہے بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی سیفٹی کے۔ تو انہوں نے ایک زور سے قہقہ لگایا کہ ارے یہ لاٹھی تم صرف میری طرف لے کر آئے ہو، کیا میں کوئی کتا یا کوئی جانور ہوں جو تم یہ میرے لیے لے کر آئے ہو؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اللہ کے نبی تھے ظاہر، اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، جواب میں مسکرائے اور جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ ہاں میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے کے برابر بھی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تیرے لیے تو میری یہ لاٹھی ہی کافی رہے گی۔ یہ سن کر تو جالوت کو اور غصہ آ گیا، کیونکہ وہ تو غرور اور تکبر میں بھرا ہوا تھا کہ میں تو سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میری جو فورسز ہیں میرے پاس تو بہت طاقت ہے، بھلا یہ نوجوان مجھے ایسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو جواب میں اس نے غصے میں آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ الٹے سیدھے الفاظ کہے، بہت برا بھلا کہا۔ خیر حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنی جگہ پر کانفیڈنس کے ساتھ بالکل جمے کھڑے رہے، اور انہوں نے کہا کہ آج نیکی اور بدی دونوں علامتوں کو جو ہے وہ تم پہچان لو گے، اور یاد رکھنا کہ خدا جو ہے وہ صرف سچ کا ساتھ دیتا ہے اور صداقت کی حمایت کرتا ہے، اور باطل کے پاس چاہے جتنی ہی فوج کی سامان کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خیر جالوت کے اوپر تو حضرت داؤد علیہ السلام کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جالوت نے کیا کیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری طرف تیزی سے بڑھا تو انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر کو نکالا اور فلاخن یعنی اس غلیل میں رکھ کر بڑے اطمینان کے ساتھ اس مغرور سردار جالوت کے ماتھے پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے جالوت مٹی کے کسی برتن کی طرح زمین پر دھڑام سے آ گرا۔ یہ دیکھ کر تو بنی اسرائیل کی پوری فوج حیران رہ گئی، اور اس نے فوراً ہی کیا کہ فلسطینی فوج پر حملہ کر دیا۔
بنی اسرائیل نے جلد ہی فلسطینیوں پر فتح پائی اور اس طرح انہیں جالوت کے فتنے سے نجات مل گئی۔ اب ہوا کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی بہادری کی وجہ سے بنی اسرائیل میں انتہائی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، اور بادشاہ طالوت نے اعلان کروا دیا، جیسا کہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ آدھی سلطنت بھی ان کو دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو تھا بہت بلند اور مرتبہ جو تھا مقام بلند حاصل ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے بڑے ڈیزگنیشن پر اب آ گئے ہیں، تو انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں، اب تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے اب بادشاہ مقرر کر دیے گئے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ کی وحدانیت کو پھیلانا تھا، انہیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا تھا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ جو ہے میں اس تخت اور تاج سے میرا کیا کام، مجھے تو اللہ کا کام پھیلانا ہے۔ تو ان کا مقصد کسی بھی طرح جو تھا وہ تخت و تاج کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وحدانیت کا پیغام دینا تھا، کیونکہ وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے۔ اور ہوا کیا کہ جناب آپ نے جس طرح لوگوں کو آسان گفتگو کر کے اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں کے دلوں میں آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے نیکی کی، تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی باتیں اتر جاتی، اور ایمان کی روشنی جو تھی وہ باتیں ایسی ہوتی پیاری کہ وہ ایمان کی روشنی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، مجھے بتائیے آپ کو پتہ ہے کون سی کتاب عطا فرمائی؟ جی کیا آپ کو پتہ ہے؟ یس میں جانتا ہوں۔ اوکے بتائیے۔ ان کو زبور عطا فرمائی، اور اس کتاب کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نساء میں ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے بالوں والے اور پاک صاف دل والے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام، بہتر ہے کہ آپ اپنے معاش کو کسی ہنر یا فن سے کے ذریعے حاصل فرمائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی اور کہا کہ آپ ذریعہ گری کیا کرو، اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر فضل کیا، اے پہاڑوں اس کی تسبیح کے ساتھ پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور پوری زریں ہیں بنا کر جوڑوں میں جو تم سب کو، تاکہ نیکی اور میں تم سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ تو جناب اس طرح سے اللہ کے جو پیارے نبی تھے، ان کو اللہ پاک نے ایک ظالم بادشاہ کے آگے اس طرح سے فتح نصیب فرمائی کہ جس طرح کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک نوجوان، ایک عام سا نوجوان بغیر کسی ہتھیار کے جو ہے وہ میدان میں اتر جائے گا، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یا اللہ جن کو چن لیتا ہے، پھر ساری بات ایمان کی قوت کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ڈرے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اتنی بڑی فوج کے سامنے، اتنے بڑے سردار کے سامنے، بغیر کسی خوف کے میدان جنگ میں اتر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر تھا، اور ان کو پتا تھا کہ میں حق صداقت پر اور سچائی پر ہوں، اور جو پیغام مجھے اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے میں تو وہی کر رہا ہوں۔ تو ان کے دل میں اتنا ایمان سچا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ جب کبھی ہمارے اوپر شیطان وار کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں فوراً چاہیے ہے کہ ہم اپنے تمام انبیاء کرام، جتنے بھی ہمارے اتنے پیارے پیارے ہمارے خلفائے راشدین، اصحابہ کرام کے اتنے ایمان کے واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں جو ہمارے ایمان کو فوراً سے طاقت بخشتے ہیں، اور شیطان فوراً سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہمیشہ ہماری جو بھی بات ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام، اس کی وحدانیت کا پیغام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیغام ہو۔ تو آج کی کہانی کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک سچے اور انٹرسٹنگ واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ تو پیارے بچوں اور میرے سارے ویورز، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔